اچھا، مظاہرین کا یہ مطالبہ ہے کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کر کے فرانس سے ہر قسم کے تعلقات ختم کر دیے جائیں، اور حکومت نے فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے کے لیے قرارداد جو ہے وہ اسمبلی میں پیش بھی کر دی ہے۔ لیکن ایک سوال کہ اگر ہم فرانس کے سفیر کو ملک بدر کر دیتے ہیں تو اس کے پاکستان کی معیشت اور سفارتی سطح پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ فرانس یورپی یونین کا ایک اہم رکن ہے، فرانس یو این سیکیورٹی کونسل کا بھی مستقل ممبر ہے، اور پاکستان کی مجموعی ایکسپورٹس میں ٹیکسٹائل سیکٹر کا اہم حصہ ہے، اور اس حصے میں سے ایک بڑا شیئر یورپ ایکسپورٹس کا ہے۔ اب یورپی یونین نے پاکستان جو جی ایس پی پلس ہے اس کو بھی ایک سٹیٹس دے رکھا ہے، اور یورپی ممالک کا پوری دنیا میں ایک اہم مقام بھی ہے، اور پاکستان کیا ان ممالک سے اپنے تعلقات خراب کرنا برداشت کر سکتا ہے؟ فرانس کو آپ بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کیونکہ آپ بطور سفیر رہ چکے ہیں اور پاکستان کے لیے خدمات انجام دے چکے ہیں۔ اب یہ جو معاملہ جس طرف جا رہا ہے فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے اور تعلقات ختم کرنے سے، آپ کو لگتا ہے کہ سفارتی سطح پر پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا؟ یقیناً بہت بڑا چیلنج ہوگا، بلکہ اس کے خاصے منفی نتائج ہوں گے جو کہ بڑے عرصے تک پاکستان کو بری طرح اس پہ اثر انداز ہوں گے۔ اس لیے ویسے بھی دیکھیے خارجہ پالیسی کے فیصلے جو ہیں سوچ سمجھ کے کیے جاتے ہیں، جذبات میں بہہ کے نہیں کیے جاتے۔ اور دوسری ایک سوال ایک اصول کا بھی ہے کہ کیا فیصلہ ہماری حکومت یا پارلیمنٹ کرے گی، یا ایک گروپ جو کہ جلاؤ گراؤ کر کے دباؤ ڈال کے حکومت کو مجبور کر رہا ہے کہ خارجہ پالیسی کا فیصلہ اس کی مرضی کے مطابق کیا جائے۔ اگر آج آپ ان کی یہ بات مان لیتے ہیں تو آئندہ وہ کسی اور ایشو پہ آن کے جلاؤ گراؤ کر کے حکومت کو مجبور کریں گے، گویا کہ جو پارلیمنٹ کا ساورن رائٹ ہے، حکومت کا ساورن رائٹ ہے خارجہ پالیسی میں اور دیگر معاملات میں فیصلے کرنے کا، وہ ان سے چھین کر ایک موب کو دے دیا گیا جو جلاؤ گراؤ کر کے اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ بالکل ناقابل قبول ہے۔ ایک ماڈرن اسٹیٹ میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ایسا کیا جائے گا۔ تو نمبر ایک تو بات میں کہوں گا کہ اصول پہ آپ چلیے، اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں ان سے ہمیں جتنا دور رہ سکتے ہیں وہ ہمارے قومی مفاد میں ہوگا۔ دوسری چیز آپ ذکر کر چکی ہیں کہ فرانس ایک بڑا اہم ملک ہے۔ یقیناً ان کے صدر نے جو اسلام کے بارے میں بیان دیا تھا، رسول کریم کے بارے میں انہوں نے نہیں کہا تھا، انہوں نے اسلام کے بارے میں کوئی بات کہی تھی جو ہمیں ناگوار گزری۔ یقیناً اسلاموفوبیا ایک فینومینن بنا ہے جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، اور جو کوئی گستاخی رسول کی بات ہوتی ہے اس پہ تو کوئی کمپرومائز ہوتا ہی نہیں، ہم اس پہ بالکل ایک سختی کے ساتھ اس پہ ہم کاربند ہیں۔ لیکن سوال یہ کیا ہم ایک اکیلا اسلامی ملک ہیں دنیا میں، یا 50-60 اور بھی اسلامی ملک ہیں؟ کیا ایران میں اس قسم کے مظاہرے ہو رہے ہیں؟ کیا سعودی عرب میں ایسے مظاہرے ہو رہے ہیں؟ ایک لے دے کے صرف پاکستان کے اندر یہ ہو رہا ہے؟ اور بھلا آپ دیکھیے کہ ان سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرانس سے کہو کہ معذرت کرے یا اس قسم کی بات کرے، وہ کہتے ہیں نہیں، فرانس کے ساتھ تعلقات ختم کر لو۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ایک تو فرانس بتا دیں خود بڑا ایک اہم ملک ہے، ہمیشہ سے اس کی ایک اثر رسوخ رہا ہے، پاکستان کو ایڈ بھی دیتا رہا ہے، پاکستان کا بڑا بائر ہے۔ تو پہلے تو آپ فرانس کی اہمیت کے خلاف ایک بات کر رہے ہیں، دوسرے فرانس ای یو کا ممبر ہونے کی حیثیت سے وہاں پہ بھی بڑا اثر رسوخ رکھتا ہے، بلکہ ای یو بنائی جو ہے اس کے جو بنانے والوں میں فرانس شامل ہے۔ تو گویا آپ ای یو کے ساتھ اپنے تعلقات کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میرے خیال میں بالکل ہی ناقابل قبول ہیں۔ جو کچھ بھی حکومت اس میں فیصلہ کرتی ہے، امید ہے کہ قومی مفاد کو دیکھ کے کیا جائے گا اور اصولوں پہ کیا جائے گا۔ اگر آپ نے کمپرومائز کر لیا اس قسم کے موب نے پریشر ڈالا کہ یہ فیصلہ کرو اور یہ پالیسی بناؤ، تو پھر آپ نے ایک خطرناک روایت قائم کر دیں گے، آئندہ بھی جا کے ملک کو بڑا شدید نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی، آپ کی طرف آنا چاہوں گی میں فاروق سلیم صاحب۔ آپ نے سنا شاہد امین صاحب کو بھی، اب پاکستانی معیشت کا یورپ سے ایک اہم تعلق ہے، اور اگر فرانس اور یورپی ممالک سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، صورت میں پاکستان کی معیشت پر، اکانومی پہ کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیے، اثرات کی بات کر رہے ہیں، معیشت کی بات کر رہے ہیں، خارجہ پالیسی تو میری ایکسپرٹیز نہیں ہے، آپ کے پاس ایکسپرٹس اس کے بیٹھے ہیں جی۔ ایک ایشو یہ ہے کہ اگر کسی ایک دھڑے کی بات سن کے فرانس کے ساتھ ہم تعلقات خراب کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، کل کو کوئی ایک اور دھڑا کہے گا کہ امریکہ کے خلاف بھی ہمارے بہت سارے عزائم ہیں اور امریکہ کے ساتھ بھی آپ اپنے تعلقات ختم کر دیں، کچھ مہینوں کے بعد کوئی ایک اور دھڑا آ جائے گا، وہ یہ کہے گا کہ برطانیہ سے بھی اپنے تعلقات ختم کر دیں، تو کیا ہم ان دھڑوں کی سن کے دنیا بھر سے اپنے تعلقات ختم کر دیں گے؟ اب معاملہ یہ ہے کہ کچھ غلطیاں، کچھ کوتاہیاں ہماری حکومت سے ہو رہی ہیں۔ دیکھیے، نومبر کے مہینے میں سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہمیں نیگوشیٹ کرنا چاہیے تھا
ایک پارٹی کے ساتھ، جبکہ ان کے ساتھ حکومت خود معاہدہ کر بیٹھتی ہے کہ ہاں ہم یہ چیز آپ سے اگری کر رہے ہیں، اور پھر جب وہ باہر نکلتے ہیں اور ہمارا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جی وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو مجھے یہاں پہ نظر یہ آ رہا ہے کہ چاہے وہ معاشی میدان ہو، چاہے وہ انٹرنل پالیسی کے حوالے سے ہو، چاہے وہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہو، حکومت کے پاس کوئی کریڈیبل قسم کی، کوئی ٹھوس قسم کی ٹیم ایگزسٹ نہیں کرتی. کچھ چیزیں جس میں آپ کو میں کلٹر ہٹاؤں. حکومت کتنے دن سے کہہ رہی تھی کہ جی ہم بلیک میل نہیں ہوں گے، اور کلیم کر رہے تھے وزیر اعظم نے اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے ایک اپنی حکمت عملی پیش کی کہ ہم کس طرح امت مسلمہ کو اکٹھا کرتے ہیں، ہم اس کو لیڈ کریں گے، اس کے اوپر انٹرنیشنلی ہم یہ پریشر ڈالیں گے. وزیر نعرے بازی کرتے رہے کہ نہ کیس ختم ہوں گے، نہ کسی قسم کا سمجھوتا ہوگا. پھر ایسا ہوا کہ حکومت کو گھٹنوں کے بل سمجھوتے کے لیے آنا پڑا، ان سے ڈائریکٹ اپروچ نہیں ہو رہا. تو 9 علماء دین کو ایک ثالثی کمیٹی کے طور پہ، اراکین کے طور پہ لے کے گئے، اور ان کی موجودگی میں جو ہے نا پھر وہ میٹنگ ہوئی. کل عدم اور دہشت گرد تنظیم سے تو مذاکرات نہیں ہوتے. تو حکومت نے کل رات کو جس سے مذاکرات کیے، کیا وہ کل عدم تنظیم نہیں تھی؟ کیا وہی تنظیم نہیں ہے جس کو حکومت نے دہشت گرد 5 دن پہلے ڈکلیئر کیا؟ اگر وہ دہشت گرد ہیں تو پھر حکومت ان سے مذاکرات کیوں کر رہی ہے؟ حکومت ان کو ڈیل کیوں نہیں کر رہی ہے؟ حکومت ان کو سارٹ آؤٹ کیوں نہیں کر رہی ہے؟ حکومت ان کو پراپر ان کے اپنا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ڈانگ سوٹا کیوں نہیں کر رہی ہے ان کے ساتھ؟ حکومت مذاکرات کیوں کر رہی ہے؟ کیا حکومت بلیک میل ہو گئی؟ کیا حکومت گوڑے ٹیک گئی؟ تو سوال کا جواب یہ ہے کہ حکومت کو خود نہیں پتا اس نے اس کو بلیک لسٹ کیوں کیا یا کل عدم کیوں کہا. یہ بھی میں آپ کو بھی بتاؤں گا تھوڑی دیر پہ کہ وہ کیوں نہیں کہا. تحریک لبیک کے کارکنوں کو فورس شیڈول سے نکالنے کا مطلب ہے کہ نہ ان کا تعلق کسی کل عدم تنظیم سے ہے اور نہ وہ دہشت گرد ہے، اور وہ اس ملک کے پرامن شہری ہیں. حکومت نے گزشتہ 4 دنوں میں 4 دفعہ اپنا موقف بدلا. کیا حکومت گھبرا گئی تھی؟ اب سارا دن کھیل تو وہیں شروع ہوا جو 12 اپریل سے پہلے جہاں پہ شروع ہوا تھا. یہی تو میں آپ کو کہہ رہا تھا. بظاہر تحریک لبیک اور جناب محترم سعد رضوی صاحب جو ہیں، وہ بہت بڑا ان کا قد ہو گیا، اور ان کا سیاسی قد بہت بڑا ہو گیا، ان کو سیاسی ایڈوانٹیج بہت بڑی مل گئی. اور میں آپ کو بتاؤں اگلے الیکشن کا ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میری بات آپ بھی مان لیں کہ تحریک لبیک ایک بہت بڑی ونر کے طور پہ اگلے الیکشن میں ابھرے گی.